السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 65 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقهم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ وہ اپنے رسول کی امت کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ایک ایک موضوع اور ٹاپک کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے، کہیں سختی سے تو کہیں نرمی سے، کہیں پیار سے جھنجھوڑتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندے غلط رستوں اور معبودوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم اور توحید والے رستے پر آ جائیں۔ دوسرا، اس میں اتمام حجت بھی ہے کہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو سکی، یا اگر مجھے علم ہوتا تو برائی اور برے رستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چل پڑتا۔ پچھلی آیت میں اللہ اپنے بندوں سے گلہ کرتے ہیں کہ جب تیرے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اللہ کو خالص کر کر کے بڑی عاجزی سے پکارتا ہے، اور جب اللہ وہ مشکل حل کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ اب اللہ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کے پاس تمہیں سزا دینے کے بڑے طریقے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے نافرمانوں پر عذاب کے 3 طریقوں کا ذکر فرمایا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقهم، کہہ دیجئے، پھر انہیں بتا دیجئے میرے نبی، هو القادر، وہ قدرت رکھتا ہے، علی ان یبعث، کہ وہ بھیج دے، نازل کر دے، علیکم تم پر، عذاب من فوقہم، تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان کا کوئی ٹکڑا، یعنی آسمان سے عذاب کا ذکر کا مطلب کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا بھیج دے، آندھی طوفان اولے یا پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ نے زمین والوں کو آسمان کی سخت شعاؤں یا گرمی سے بچانے کے لیے اوزون کی ایک تہ یا چادر ڈال رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو اس حفاظتی چادر کو ہٹا دے، تحلیل کر دے۔ او من تحت ارجلکم، یہ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یعنی کوئی بڑا زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، زمین میں دھنسا دے، یا زمین سے کوئی مضر جانور، کیڑے، حشرات، ٹڈی دل، کوئی ایسی چیز، زہریلے جانور وہ پیدا کر دے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر زمین اور آسمان سے دونوں طرف سے پانی بھیج کر، یعنی زمین سے پانی نکالا اور آسمان سے پانی برسایا، تو اس طرح اس تمام قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا سوائے چند لوگوں کے۔ فرمایا او یلبسکم شیعا، یا تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکانے لگو، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو پھر گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور وہ آپس میں لڑتے ہیں، خانہ جنگی سی کیفیت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ گروہ بندی کی بنیاد پر باہمی خون ریزی عذاب الہی کی بدترین مثال ہے۔
کفر کے فتوے اور قتل و غارت گری ایک فتنہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کیں، میری 2 دعائیں قبول کر لی گئیں۔ میں نے دعا کی کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ میں نے امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنے کی دعا کی، وہ قبول کر لی گئی۔ اور میں نے دعا کی یا اللہ میری امت کو آپس کے اختلافات اور انتشار سے بچانا، میری یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، انظر دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح آیات کی تصریف کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، کہ تم سمجھو۔ تصریف کا مطلب گھما کر، طریقوں سے، مختلف طریقوں سے، یعنی ایک ہی بات کو مختلف اسلوب سے یا اسلوب بدل کر مختلف انداز میں نئی ترتیب، نئی ترکیب کے ساتھ بیان کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن یعنی میرا فرمان اسلوب بدل کر اللہ کے احکام بتاتا ہے تاکہ تم سمجھ لو، یعنی ہر کسی کی ذہنی صلاحیت کے مطابق قرآن سے فرمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں سمجھ جاؤ، بدل جاؤ۔ اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں آسمان سے بھی عذاب بھیج سکتا ہوں، میں زمین سے بھی عذاب بھیج سکتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میں تمہارے اندر ایسی تفرقہ پیدا کروں گا کہ تم ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو مارو گے، قتل و غارت ہوگی، اور یہ بہت بری حالت ہے۔ اور اس کی عملی مثال آج ہمارے ہاں موجود ہے کہ فرقہ بندی میں بٹ کر ہم لوگ ہر ایک فرقہ دوسرے کو مرتد، کافر، بے ایمان بنا رہا ہے، اور ہم سادہ لوگ اور کم علم لوگ، ہم بھی ان آدمیوں، علماء، نام نہاد علماء کے جھانسے میں آ جاتے ہیں جو تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں، اور اس طرح معاشرے میں بے چینی ایک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہم مسلمان ہیں، اور کیا ہی اچھا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تفرقہ بازی سے ہمیں محفوظ کر دے، اور اسی سے ہی امن آئے گا، اور یہی ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔